बात करेंगे कुछ भारत के हवाले से बड़ा परेशान है जयशंकर जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है ये कोई सिफारती जुबान नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर होने के नाते उनको सोच समझ के अपने अल्फाज का चुनाव करना चाहिए, लेकिन जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो उनका सप्रेशन है, जो उनका डिप्रेशन है, वो पूरी सूरत हाल की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो अब तिल मिला रहे हैं, परेशान है। क्या बात कर रहे हैं? अजहर जावेद साहब से गुफ्तगू स्टार्ट करना चाहेंगे। अजहर साहब, जयशंकर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया यकीनन इंतहाई नाजेबा तरीक़ेकार है गुफ्तगू का किसी भी सियासतदान के लिए। भारत तड़प क्यों रहा है अजहर साहब? आपने जिक्र भी किया था पहले। देखिए, भारत जो है इस वक्त वो हसद जलन में इस हद तक गिर चुका है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। वही पाकिस्तान जिस पर उन्होंने हमला किया था गुज़िश्ता साल, और वो समझते थे पूरी आलमी बरादरी उनके साथ उठ खड़ी होगी, मामला उल्टा हो गया। अब पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दी और इस्लामाबाद आलमी कुव्वतों के जो कहते हैं मुज़ाकरात का मरकज बना हुआ है। एक अहमियत मिली हुई है गुज़िश्ता 4-5 दिन से। तो इस वक्त हसद और जलन में वो बुने हुए हैं। जो अल्फाज वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्फाज खुद उनके लिए बिल्कुल सट बैठते हैं कि ये भारत एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी का मरकज़ है, जो अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। कनाडा में सिख लीडर्स को मरवाता है, अमेरिका में सिख लीडर्स पर हमले करवाता है। तो इस वक्त भारत जो है जिस तरह वो जल बुन रहा है, तो मेरा ख्याल है ये अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान की मदद है कि आलमी कुव्वतें आज पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। रजा हारून साहब, योर ओपिनियन सर, जयशंकर ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, लाचारगी, बेबसी, आप क्या कहेंगे कि इस पूरे सिनारियों में जो रीजन में इस वक्त चल रहा है, मिडल ईस्ट हो या हमारा रीजन हो, एशिया का रीजन हो, इस पूरे रीजन में जो इम्पोर्टेंट सिनारियो है उसमें इंडिया माइनस है, और उनके अपने लोग, उनकी अपनी जो अपोजिशन है जो उन पर तनकीद कर रही है, वो सब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। नहीं तो इतना ही कहूंगा कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये डिप्लोमेटिक जबान ही नहीं है, ये तो लच्चड़पन की, गले महल्ले की थड़े की जुबान है। जो जयशंकर जैसा काबिल तजुर्बेकार सीनियर डिप्लोमेट भी ये बात करने को तैयार हो गया तो फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगाए। लेकिन एक सेकंड इग्नोर करें यार, अरशद वोरा साहब, इग्नोर करें सर? नहीं, बिल्कुल इग्नोर, पूरी दुनिया ने इग्नोर किया हुआ है इंडिया को, तो फिर हमारे इग्नोर करने से क्या होता है? हमें तो बिल्कुल डेफिनेटली हमारा तो फोकस उधर है ही नहीं, और हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। हमें तो ना सुनना चाहिए, दुनिया नहीं सुन रही इनकी बात को इस वक्त। तो देखें, उन्होंने अफगानिस्तान के रास्ते जिस तरीके से यहाँ पे वो पिलफरेजेस कर रहे थे और दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैला रहे थे, ये अभी आपने पिछले चंद दिनों के जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से अटैक किया अफगानिस्तान पर, और अफगानिस्तान में जितनी भी इनकी दहशतगर्दों की पनाहगाहें थी उनको बर्बाद कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो अब जो है इंडिया के पास तो कहीं से कुछ बचा ही नहीं है। इंडिया इस वक्त जो है बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि वो फ्रस्ट्रेट हुआ है। कहीं कोई किसी जगह दुनिया में उसका कोई नाम किसी लेवल पर नहीं है। तो अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी इज्जत बढ़ेगी उतना ही इंडिया जो है वो जिल्लत। ईरान अमेरिका जो तनाज़ा है, बड़ा हसास ये मामला है, इस पर भी भारत को नज़रअंदाज किया गया है। तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि फिर के ये इसकी कमज़ोर सालिसी की हैसियत को जाहिर करता है, क्योंकि हमने देखा है कि वो बड़ा इस बात का दावेदार भी रहा है कि अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं या दूसरे ममालिक जो हैं उसके साथ उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आके उसकी कमज़ोर सालिसी की हैसियत जो है वो शो कर देती है, क्योंकि उसको इन मामला से दूर रखा जा रहा है। देखें जी, यही तो गुस्सा है जयशंकर साहब को। अब देखें, जो गुस्सा है उनको समझना चाहिए, वो तो बहुत कोना मशक डिप्लोमेट हैं कि जब आप जिस जगह पे जोग्राफिकली और फिजिकली सिचुएटेड हैं, आप उसका हिस्सा होते हैं। आप हिस्सा हैं ग्लोबल साउथ का, आप अपने आप को अलाइन करते हैं नॉर्थ के साथ और वेस्ट के साथ, और आप किसी भी ग्लोबल साउथ की जो एस्पायरेशंस हैं या इशू हैं उनके अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं करते।
تو پھر یہی اسی وجہ سے آپ پہلے پورے گلوبل ساؤتھ میں ریلیونٹ ہوئے اور پھر آپ ریجن میں بھی ریلیونٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ نہ آپ نے بہت عرصہ 40 سال رشیا کے یو ایس ایس آر کے آپ ایلائی رہے, لیکن پھر آپ نے اس کو چھوڑ کے امریکن کے ایلائی بن گئے. تو آپ اس وقت رشیا بھی آپ کے ساتھ وہ ریلیشن نہیں ہے, چائنا کے بھی آپ کے ساتھ وہ ریلیشن نہیں ہے. چائنا کے ساتھ تو آپ کا یہ معاملات چل رہے ہیں, اور پھر ریجن کے اندر جتنی سار کنٹری ہیں ان کو آپ ہیجمونیکلی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ بھی ناراض ہیں. ایک ملک ہے جس کو آپ نے کوشش کی اور کبھی بھی نہیں کر سکتے, وہ پاکستان ہے, تو وہ بھی آپ کو کھٹکتا ہے, اس کو آپ مختلف اور پرابلمز میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ریجن سے بھی آؤٹ ہو چکے ہیں. اسی لیے جب یہ تو ویسٹ ایشیا کا معاملہ ہے, اور ویسٹ ایشیا میں انہی ساری ریجنل کنٹریز کا یہ ایشو تھا. تو جب یہ ایشو ہوا تو ظاہر ہے کیونکہ آپ ریلیونٹ نہیں تھے, تو نہ کسی نے آپ سے پوچھا, نہ آپ کو انوالو کیا, نہ آپ کی سے ہے, نہ آپ اب چائنا کو کہہ سکتے ہیں کچھ, نہ آپ رشیا کو کہہ سکتے ہیں, نہ آپ ایران کو کہہ سکتے ہیں, نہ پاکستان کو کہہ سکتے ہیں. تو اب وہ ملک جو ان سب سے بات کر سکتا ہے, یعنی جو پاکستان ہے, ڈیفینیٹلی وہ ایک پرومیننٹ اس کی پوزیشن ہو گئی ہے, اور اس نے پہلے بھی اسٹیبلائز کر کے دکھایا ہے ریجنل ایشو جو پہلے ایران کا تھا اسرائیل کے ساتھ جو 12 days وار ہوئی تھی. تو اسی لیے اب ظاہر ہے پاکستان کو پرسو کیا جا رہا ہے, پاکستان کے گڈ آفیسز یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہی ان کو پرابلم ہے جس کے اوپر انہوں نے بہت ہی غیر مہذب لینگویج میں جو ہے اپنے اجلاس کے اندر بھی باتیں کی ہیں پاکستان کے بارے میں بھی اور جنرلی بھی. تو یہ دیٹ از دا ایشو جی, اور ان کی ریلیونٹ ہو چکے تھے, اور اب ان کو یہ خیال آ رہا ہے کہ جی یہ ہم جو ہے ریجن سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں, ہم گلوبل ساؤتھ سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ امپورٹنس نہیں دی جا رہی, حالانکہ یہ تو ہمارا کام تھا, یہ تو ہماری جگہ بنتی تھی, ہمیں کرنا چاہیے. تو عابد صاحب اب ذرا سچویشن واضح کیجیے گا, بھارت کی اس وقت کیا پوزیشن بنتی ہے, اس کی خارجہ پالیسی کہاں پہ کھڑی ہے؟ جی دیکھیے, بھارت کی اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے, جس کو وہ آپ کہہ رہی تھی اسٹریٹجک آٹونومی کہتے تھے, وہ نان الائنمنٹ کہتے تھے, اور وہ ایک ان پارٹیسن ڈپلومیٹک وینچرز کہتے تھے جو وہ مختلف ملکوں میں لیتے ہیں اور ان کے تھرو وہ منور کرتے ہیں, وہ اس وقت صرف ساری کی ساری ویسٹ کے ساتھ اور پرٹیکولرلی یو ایس اے کے ساتھ کھڑی ہے. سو اس نے بہت ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ وہ جو بھی گلوبل ایشوز ہیں اس میں وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور وہ ڈیفینیٹلی امریکہ کے ساتھ ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہے, اگر آپ ریجنل کانٹیکسٹ میں ویسٹ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں دیکھیں. مریم صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ بھی بتا رہی ہیں کہ کس محاذ پر بھارت کو منہ کی کھانا پڑی, شکست کا سامنا کرنا پڑا, کتنی بڑی بڑی ناکامیاں جو ہے وہ اس کا مقدر ٹھہری ہیں. پاکستان نے اس کو ہر محاذ پر ناکام ٹھہرایا, شکست سے دوچار کیا ہے. ایسے میں آ کے اس طرح کے بیانات تو بنتے ہیں, ایک مخبوط الذہن شخص اس طرح کے بیانات دے سکتا ہے, جس کی حالت بہتر ہو وہ تو اس طرح کے بیانات نہیں دے سکتا. کیا کہتی ہیں؟ کیا بولا بہت شکریہ مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہمیں بنیادی طور پر دیکھنا ہوگا مسٹر جے شنکر صاحب کی جو ڈپلومیسی ہے آج تک جو رہی ہے, اس کی جو اب ریسنٹ ٹائمز میں جس طرح میڈم ماریہ نے بتایا, یا جو دوسرے بھی ہماری ڈسکشنز ہو رہی ہیں آج کل, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور ان کی جو رائٹ ونگ پالیٹکس ہے, اور وہ پالیٹکس جو ہے ان کی فارن پالیسی کے اندر بہت زیادہ مینیفیسٹ ہے, اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ آج انڈیا جو ہے اسٹریٹجیکلی اور ڈپلومیٹکلی وہ تنہا ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دیر از اے سارٹ آف اے فرسٹریشن دیٹ وی کین سی امانگسٹ دا انڈین اسٹیبلشمنٹ اینڈ دیئر پولیٹیکل ایلیٹس ایز ویل. تو اب آپ اس فرسٹریشن کو اگر دیکھیں تو وہ پاکستان چونکہ آئسولیٹڈ رکھا انہوں نے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ پہ لانے کے لیے, لوگ جو ہے فالس آئی پی ایڈریسز سے جو ہے ہمیشہ اسپائک کرتے تھے, فیک نیوز پاکستان کے بارے میں, اس کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کرتے رہے. تو جو ساری 2-2.5 جو ڈیکیڈز ہیں ان کی جو ایک محنت ہے, اور خاص طور پر بی جے پی گورنمنٹ کا شدید پاکستان کے لیے آئسولیشنسٹ جو ایک ان کی پالیسی رہی ہے, اس کی ناکامی ابھی ریسنٹ میں جو ہمیں ٹائمز میں جو فرسٹریشن نظر آتی ہے مسٹر جے شنکر صاحب کے باڈی لینگویج, ان کے جو الفاظ کا چناؤ ہے ان ڈپلومیٹک اور ایگریسو لینگویج میں جس کو کہوں گی, جس میں انہوں نے پاکستان کے لیے بہت ایک ان ایکسیپٹیبل قسم کے جو ہے الفاظ کا استعمال کیا. اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ بیسیکلی انڈین ڈپلومیسی ہیز بین کارنرڈ, اور وہ خود ہی اپنے ہی بنائے ہوئے ایک شدید رائٹ ونگ ریٹورک کے ساتھ جو ہے وہ کولائڈ کر گئی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی ڈپلومیسی کو کنسٹرکٹیو سمجھیں, پاکستان کی ڈپلومیسی کو پریگمیٹک سمجھیں, انہوں نے پاکستان کے لیے ایک ایسا نیگیٹو ورڈ یوز کیا جو کہ پیجوریٹو لینگویج ہے, اس کو ہم ڈپلومیٹک سٹائل کی الفاظ نہیں کہتے.
تو مجھے یہ سمجھ میں آتی کہ مسٹر جے شنکر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی چھوٹے قد کے جو ہے وہ انسان ہیں، اور ان کو جو ہے انڈیا جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری تھی، ایک انکلوسیو جو ہے ان کی ایک سوسائٹی ہوتی تھی، اس کے اندر انہوں نے ایک بہت زیادہ ایک ہندو پرست ذہنیت کو جو ہے انہوں نے اس آفس میں رکھ دیا ہے، جس نے انڈیا کے جو سیکولرزم کا جو ایک نوشن تھا ہمیشہ، جس کے اوپر ان کی کانسٹیٹیوشنلزم تھی، جس کے اوپر ان کی پوری پالیٹکس اور پالیٹی جو ہے وہ اسٹیبلش تھی، انہوں نے اس کو رول بیک کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ٹھیک، ڈاکٹر پاکستان مریم کو جو ہے فاطمہ صاحبہ، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے یہ پاکستانی میڈیا کس طرح آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ دوستو، کل ایس جے شنکر جو انڈیا کے فارن منسٹر ہے، انہوں نے کل ایک شو میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان سے یہ سوال ہوا کہ پاکستان کو جو دونوں کنٹری ہے امریکہ اور ایران، ان کے بیچ میں صلح کرنے کے لیے بھارت کو نہیں پاکستان کو بلایا ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ پاکستان ایک دلال ملک ہے، پیسوں کے لیے یہ کہیں پر بھی منہ مارے گا۔ ہم دلال نہیں ہیں، ہم کیوں جائے ان کی جنگ کو رکوانے۔ تو اسی بات کو لے کر پاکستان میڈیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے ڈاکٹر ایس جے شنکر کے خلاف، کہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ہمیں دلال کیوں بولا اور کس لیے بولا؟ ہم کیا ایسی کنٹری ہے کیا؟ بھارت یہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے، اور بھارت کو یو ایس اور ایران نے بیچ میں مذاکرات کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ اس کا یہ فرسٹریشن ہے، ایسا پاکستان میڈیا کا کہنا ہے۔ تو دوستوں، یہ سب پاکستانی میڈیا سچ میں دلالی ہی کر رہی ہے، کیونکہ یہ جنگ تو ایران اور امریکہ اور اسرائیل ان تینوں کے بیچ میں ہے۔ تو اس میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پاکستان کا کیا کام ہے۔ اور یہی سب جب سے نیوز آئی ہے کہ پاکستان کو بیچ میں بلایا جائے گا مذاکرات سے، تب سے پاکستانی میڈیا والے چھاتی چوڑی کر کر کے اچھل رہے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔